السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ یستہزئ بہم یجازیہم باستہزائہم ویمدہم یمہلہم فی طغیانہم بتجاوزہم الحد بالکفر یترددون تحیرا حال اللہ یستہزئ بہم۔ استہزأ یستہزئ استہزاءً کے معنی ہے مذاق کرنا، استہزاء کرنا۔ اللہ یستہزئ بہم، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ استہزاء کر رہا ہے۔ اب سوال ہوتا ہے، استہزاء کرنا اچھی بات نہیں ہے، بری بات ہے، بری صفات ہے، اور یہ ظاہر سی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جانب صفات قبیحہ، ناقصہ، شنیعہ کو منسوب کرنا درست نہیں ہے، جائز نہیں ہے، تو کیوں کر یہاں پر منسوب کیا گیا ہے اللہ کی جانب صفات شنیعہ کو، ناقصہ کو اور قبیحہ کو؟ اس اعتراض کا دو جواب مفسرین کرام نے دیا ہے۔ پہلا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر استہزاء کا تذکرہ فرمایا بطور مشاکلت کے، کیونکہ منافقین نے کہا تھا کہ ہم استہزاء کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے بھی مشاکلت کے طور پر یہ فرمایا۔ دوسرا جواب جس کو زیادہ تر مفسرین کرام نے اختیار فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ اس آیت کریمہ میں استہزاء سے مراد ہے استہزاء کا بدلہ دینا۔ تو مطلب یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ان کی استہزاء کا بدلہ دیں گے۔ یجازیہم باستہزائہم، اللہ تعالیٰ ان کو بدلہ دے گا باستہزائہم، ان کی استہزاء کا۔ وَيَمُدُّهُمْ يُمْهِلُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ بِتَجَاوُزِهِمُ الْحَدَّ بِالْكُفْرِ يَعْمَهُونَ يَتَرَدَّدُونَ تَحَيُّرًا حَالٌ، اور ان کو ڈھیل دے رہا ہے، ان کو مہلت دے رہا ہے کس چیز میں؟
فی طغیانہم ان کی سرکشی میں، بی تجاوزہم الحد ان کے حد پار کرنے کی وجہ سے، کفر کے ذریعے، یعمہون یترددون تحیرا درا حال کہ وہ سرگرداں ہیں، حیرت کے ساتھ گھوم پھر رہے ہیں، حال ہے، یعمہون اے حال ہے، یعمہون حال واقع ہے، ایک کس سے حال واقع ہے، تو دو احتمال ہے، پہلا احتمال یہ ہے کہ یہ حال واقع ہے یمدہم کی ہم ضمیر سے، دوسرا احتمال یہ ہے کہ یہ حال واقع ہے طغیانہم کی ہم ضمیر سے، اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی ای استبدلوها بہ، وہی لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کو ہدایت کے بدلے اختیار کر لیا، یعنی ہدایت کے بدلے میں گمراہی کو حاصل کر لیا، اس آیت کریمہ میں ضلالت سے مراد کفر ہے اور ہدایت سے مراد ایمان۔ آگے علامہ جلال الدین سیوطی علیہ الرحمہ نے اشتراؤ کا ترجمہ استبدلو سے کر دیا، یہ بتانے کے لیے کہ یہاں پر شراء سے مراد مطلق استبدال ہے، یعنی بدلے میں لے لینا ہے، خریدنا ہی مراد نہیں ہے بلکہ لازمی معنی یہاں پر مراد ہے۔ فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ أَيْ مَا رَبِحُوا فِيهَا، فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ سو ان کی تجارت سودمند نہیں ہوئی، أَيْ مَا رَبِحُوا فِيهَا یعنی وہ لوگ اپنی تجارت میں نفع حاصل نہ کر سکے، تو علامہ جلال الدین سیوطی علیہ الرحمہ أَيْ مَا رَبِحُوا فِيهَا نکال کر یہ بتانا چاہتا ہے کہ نفع کی نسبت تجارت کی طرف کرنا یہ مجاز عقلی ہے، کیونکہ نفع کی نسبت کا حق ہے کہ تاجروں کی طرف نفع کی نسبت کی جائے، بل خسروا بلکہ وہ برباد ہو گئے، کیوں برباد ہو گئے؟ لِمَصِيرِهِمْ ان کے اس دوزخ کی جانب پہنچنے کی وجہ سے جو ان پر دائمی ہوگی، وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ اور وہ ہدایت پانے والے نہیں ہیں، اس کام میں جس میں وہ لگے ہوئے ہیں وہ ہدایت پانے والے نہیں ہیں، معال کے اعتبار سے، انجام کے اعتبار سے
ان کی جھولی میں دوزخ آئے گی، اور جو وہ محنت کر رہے ہیں وہ بالکل بیکار جائے گی، رائے گاہ ہوگی۔ آج کے سبق میں یہ چند باتیں میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کر دیا ہے۔ سبق کو اچھی طرح سمجھے، اور کوئی بات پھر بھی سمجھ میں نہ آوے تو معلوم کرے۔ السلام علیکم۔